تاریخ اسلام جتنی بھی پڑھائی جا رہی ہے وہ ساری کی ساری یزید کے ابا کے بلند دکھانے کے لیے ہے، اور آج بھی اہل بیت کو نیچا دکھانے کے لیے ہے۔ کل ہی میں بیکن ہاؤس سٹی اسکول کے کورس کا انگلش کورس جناب پیر عمران ارشد گیلانی کو دکھا رہا تھا کہ انہوں نے ہر جگہ بنو امیہ کو سچا دکھایا ہے اور ہر جگہ ان کی فتوحات کا ذکر کیا ہے۔ مسلمان بادشاہت کو مان رہا ہے، مسلمان مظلومیت کو نہیں مان رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ بادشاہ تھے، نہ انہوں نے کوئی حکومت بنائی تھی، صرف اور صرف حضور نے جس بات پر فخر کیا اور جس بات کو دنیا انسانیت کے سامنے پریزنٹ کیا وہ تھا اشہد ان محمدن عبدہ، یعنی عبد اچھے بنو۔ مسلمان اب تو اچھا بن نہ سکا، بادشاہ بنا کر دکھا دیا۔ میرے بھائیوں، یزید کون ہے؟ حسین کون ہے؟ یزید اکیلا برا نہیں ہے، حسین اکیلے اچھے نہیں ہیں۔ غور کیجئے گا، یزید بھی ایک سلسلے کی کڑی ہے، حسین بھی ایک سلسلے کی کڑی ہے۔ یزید کا سلسلہ اکیلے یزید تک ختم نہیں ہوتا، تو لوگوں نے اس سلسلے تو یزید کی شان ہے جو رسول اللہ کا بھی دشمن تھا اور جو اسلام کا بھی دشمن تھا۔ یزید کے ابا کے بھی کارنامے کو اچھے نہیں تھے، اس لیے کہ پہلے 4 صحابہ کا دور بہت اچھا تھا، بہت اعلیٰ تھا، سب اچھا تھا، ہم مان گئے اس بات کو۔ لیکن بتاؤ، خلافت کو ملوکیت میں اور بادشاہت میں تبدیل کرنے والے کا نام کیا ہے؟ کس نے بغیر کسی وجہ سے اپنی اولاد کو بادشاہ بنا دیا؟ یزید جس سلسلے کی کڑی ہے اس کے آگے اس کا جو سلسلہ چلتا ہے، یزید 3 سال حکمران رہا اور یزید نے ظلم کی انتہا کر دی کہ پہلے 61 ہجری میں پہلا سب سے بڑا جرم جو اس نے کیا وہ آل رسول میں خصوصاً امام حسین علیہ السلام کا قتل تھا۔ اور میں اسے امام حسین علیہ السلام کا قتل نہیں کہتا، اذرو حدیث حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ تو پتہ چلا کربلا میں حسین نہیں محمد آئے تھے۔ تو یزید محمد کا قاتل تھا۔ یزید کے بعد آیا ایک بادشاہ، لیکن پہلے سال اس نے محمد کا قتل کیا، دوسرے سال اس نے محمد کے مسجد میں بنے ہوئے اس مزار کی وہ بے حرمتی کی کہ 2.5 ماہ وہاں 12,000 گھوڑے بندے رہے۔ اور کیا کیا ہوا؟ بہنیں بھی سن رہی ہیں مجلس کو، اس ممبر کا یہ توقیر اور عزت ہے کہ وہ بیان نہیں کر سکتا کہ مسلم بن عقبہ نے کیا کیا کارنامے مسلمانوں کے ساتھ وہاں سر انجام دیے۔ 63 ہجری میں مسلمان جہاں حج کرنے جاتے ہیں، سجدے پہ سجدے کرتے ہیں، اسی کعبہ کو ڈھایا گیا، جلایا گیا، گھوڑے باندھے گئے،
یہ سارے یزید کے کارنامے تھے۔ جب شمر سے پوچھا گیا کہ تو حسین کا قاتل ہے تو شمر نے کہا میں حسین کا قاتل نہیں ہوں، اس لیے کہ مجھ سے قتل کرانے والے کا نام عمر سعد ہے، اس لیے عمر سعد قاتل ہے۔ عمر سعد سے جب پوچھا گیا کہ تو حسین کا قاتل ہے تو اس نے کہا میں قاتل نہیں ہوں، ابن زیاد قاتل ہے، اس کے حکم سے میں نے قتل کیا۔ جب ابن زیاد سے انکوائری کی گئی اور امیر مختار نے کہا کہ تم قاتل ہو تو اس نے کہا میں قاتل نہیں ہوں، میں نے سارا کام یزید کے حکم سے کیا ہے۔ یہ کتابوں میں سب لکھا ہے، لیکن افسوس مسلمان آج بھی یزید کو سچا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور سے سنیے، یزید کے بعد جو سخت بادشاہ وقت بنانے کے لیے بنو امیہ نے کئی روز گھر میں کوشش کی، وہ یزید کا بیٹا تھا جس کا نام معاویہ بن یزید تھا۔ اس نے آتے ہی خطبہ دیا، منبر پر بیٹھا دمشق کی جامع مسجد میں، اور بیٹھ کر اس نے ایک طویل خطبہ دیا کہ میں یہ بوجھ اپنے کندھوں پر نہیں اٹھا سکتا، اس لیے کہ بنو امیہ نے بڑے جرائم کر لیے، اس لیے کہ حق رسول کا تھا، میرے پردادا نے ابو سفیان نے رسول اللہ کو تنگ کرنے کی حد کر دی، حق علی کا تھا، میرے دادا نے انتہا ظلم کی علی کے خلاف کر دی، اور حق حسین کا تھا، میرے باپ نے ظلم کی انتہا کر دی۔ اب میں اس تک پر تھوکتا ہوں اس لیے کہ اس کے وارث علی زین العابدین ہیں۔ جس کو یہ خطبہ چاہیے ہماری اہل سنت کی کتابوں میں میرے پاس لے سکتا ہے۔ یہ خطبہ اس نے دیا، یہ خطبہ دے کر وہ گھر پہنچا، نتیجتاً 20 روز کے اندر اسے ایسی سلو پوائزننگ کی گئی کہ وہ دنیا سے چلا گیا۔ اب اس کے بعد 3 سال تک جس شخص کو حکمران بنایا گیا اسلامی، اس کا نام مروان تھا۔ مروان بھی رسول اللہ کا دشمن تھا، بلکہ حضور نے یہاں تک فرمایا تھا کہ اگر یہ خانہ کعبہ کے غلافوں میں چھپا ہو تو اسے نکال کر قتل کر دیا جائے۔ 3 سال تک بڑی ڈٹھائی سے اس نے حکومت کی۔ جو کثیر تعداد میں یہاں بیٹھے ہیں اپنی کتابیں پڑھیے، سارے کے سارے اصحاب کے بیٹے سب نے مروان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، سوائے چند لوگوں نے جو حسین سے محبت کرنے والے تھے۔ مروان کے بعد 20 سال اس کا بیٹا مروان، عبد الملک بن مروان 20 سال تک حکمران رہا، اور اگر اس کے کارنامے آپ پڑھیں تو آپ حیران رہ جائیں کہ ایک دن اچانک اس نے مذاق سے قرآن کھیلا اور قرآن کھولا تو یہ آیت آئی لعنت اللہ علی القوم الظالمین، تو اس نے قرآن کو ایک رسی سے باندھ کر لٹکوایا اور اتنے تیر مارے کہ پورے قرآن کے اوراق بکھر گئے، جیسے کربلا میں حسین کا جسم بکھیر دیا گیا۔ یہ عبد الملک بن مروان تھا۔